ہوتے کہ ان کو ووٹ تک دیا جائے۔ اچھے لوگ حکمران ہوں تو اچھائی پھیلتی ہے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، جس طرح کے بادشاہ ہوں گے اسی طرح کی رعایا ہو جاتی ہے۔ اگر بادشاہ سیدنا صدیق اکبر ہوں تو پھر رعایا بھی کتنی نیک ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کتنا گندا معاشرہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نیک لوگ سیاست میں نہ آئیں۔ وہ جو عیسائیت تھی نا، جنہوں نے کہا کہ عیسائیت کو اپنی محدود کر دو گرجوں تک اور نظام حکومت بے ایمانہ ہو جائے، اسی طرح اسلام کے لیے ہم لوگ نمازی لوگ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ بدماشوں کا کام، پھر بھگت رہے ہیں ہم۔ نہیں، نظام بدلو، اچھے لوگ۔ میرا اور آپ کا زیادہ سے زیادہ ووٹ دینے کا مسئلہ بنتا ہے تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آدمی شریف ہے یا نہیں ہے، ہمارے کام ہوں یا نہ ہوں، سڑکیں بنے یا نہ بنے، یہ بات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پہلے بات یہ ہے کہ وہ ایماندار بھی ہے یا نہیں۔ اگر اچھا آدمی ہے اس کو ووٹ دیں، غریب آدمی ہے اس کو ووٹ دیں۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی کیا بات کریں ہم، کیا ہمارے رسول حکمران نہیں ہیں؟ کیا رسول پاک حکمران نہیں ہیں؟ ان سے بڑھ کے بادشاہ کون ہو سکتا؟ تاجدار ہے وہ ساری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ امت ان کا کلمہ پڑھنے والی ان باتوں کو بھول گئے۔ یہ کہتے ہیں امام اور ہونا چاہیے، مسجد کا حکمران اور ہونا چاہیے، بلکہ اس پہ مضامین لکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں جی جو ہوتے ہیں نا حکمران، ان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو لہذا مذہبی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، لہذا ہمارا دین اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے، لیکن مصلحت امیز جو وہ سچ جو فتنہ پھیلائے اس کے مقابلہ میں اسلام جھوٹ کو پسند کر لیتا ہے۔ ہاں، اسلام جھوٹ کو کوئی ایسی تقویت نہیں دیتا کہ انسان معاشرے میں جھوٹا ہو جائے یا معاشرہ جھوٹا ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ وقت ہیں، حکمران ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کتنے صالح حکمران ہیں، اور ان کے بعد تک بڑے بڑے اچھے حکمران جو اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم لکھ کر اپنی روزی کما کے وقت بسر کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ ہے پوری، اور ہم اچھے حکمرانوں کے قائل ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم جو کوشش بھی کر سکتے ہیں بدماشوں کے راستے روکیں۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں تو گنڈے کو سلام ہے، بدماشوں کو سلام ہے، نیک آدمی کو سلام کرنے واسطے کو تیار نہیں۔ اپنے اساتذہ کو سلام کرو، اپنے بزرگوں کو سلام کرو، معاشرے کے اچھے لوگوں کو سلام کرو، اور کوشش کرو بدماشوں کو سلام نہیں کرنا، گنڈوں کو سلام نہیں کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ عزت کس کی ہے، مقام کس کا۔ تو یہ ذہن نشین کرو۔ اگر کوئی اچھا آدمی مثلا آپ میں سے کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے، ضرور لڑیے، آگے آئیے، محنت کیجیے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں میں اکیلا کیا کروں گا، بھئی اکیلے کرتے کرتے ہی آگے بڑھتا ہے آدمی۔ مایوسی نہیں، اچھے لوگوں اور ہمیشہ اصول بناؤ، ترجیحات بنایا کرو۔ اور اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا امانت اس کے اہل کو دیا کرو۔ ووٹ بھی ایک امانت ہے۔ ہم جس کو کچھ نہیں محسوس کرتے، ٹھیک ہے جی دے دو اس کو، ہم تو برادری، ہمارے ہاں تو اب تک جہالت، ہمارے ہاں برادری سسٹم ہے، یعنی اگر کوئی شیخ ہے تو شیخ کو دے گا، خواجہ ہے تو خواجہ کو دے گا، خواہ وہ جہنم میں لے جائے۔ حالانکہ اسلام نے آ کر یہ کہا تھا کہ برادری نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کون ہے۔ مثلا ایک آدمی نعوذ باللہ غلط ہو گیا ہے، سید ہے، تو ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، ہم اس کی تائید کریں گے جو اچھا ہے، کیونکہ جو حضور کے مشن پر ہے وہ اچھا آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ برادری، ہمارے اس لاہور میں ایک دفعہ یہاں ہمارے علاقے میں الیکشن ہوئے، تو ہمارے ساتھیوں نے ایک آدمی تھا اس کو مسجد میں لے آئے اور بات
میں نے پھر بعد میں کہا ان لوگوں کو، میں نے کہا کیا آپ کی نمازیں، آپ کے کیا روزے، آپ کی کیا زکاتیں اور حج، کہ لاہور جیسے مرکز میں شادمان میں بیٹھ کے بھی آپ کے ذہنوں میں برادری نہیں جاتی، تو پھر دیہاتی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو سوچئے، غور و فکر کیجئے ہر معاملے میں۔ جب بھی الیکشن آئے، ووٹ آئے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جی یہ تھانے سے یہ چھڑاتا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات، جی یہ سڑک بنا دے گا، جی یہ فلاں کام کر دے گا۔ ہماری سوچیں یہی محدود ہے۔ وہ دیکھو کہ کیا یہ اللہ رسول کا بھی ہے یا نہیں، کیا اس کی طرف بھی اس کا کوئی ذہن ہے؟ تو اگر واقعتاً اس کی طرف ذہن ہے تو اس کو ووٹ دیجیے، اس کو یہاں سے سلسلے، بلکہ اپنا ذہن بنائیے کہ ہم نے اچھے حکمران لانے، ہم نے اس ملک میں ایسا حکمران لانا ہے کہ جو کسی اور کے سامنے جھکے یا نہ جھکے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو۔ یہ سوچ بن جائے آہستہ آہستہ آہستہ۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ نہیں، بدماش گنڈے ہونے چاہیے، کوئی نیک آدمی بیچارہ کہے جی الیکشن لڑنا کہہ رہے تو آگے پاس گیا، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اسے کہو تو آگے آ۔ اور پھر جو غریب غربت میں بسر کر کے آگے جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ یاد بھی رہتا ہے۔ نظام بدلنے والے لوگ، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے جو اپنا حلال کمایا ہوا سرمایہ تھا نا، حلال کمایا ہوا، وہ بھی سارا صدقہ کر دیا اور کہا تاکہ لوگوں نے میری طرف دیکھنا ہے، لہٰذا میں اس طرح زندگی بسر کروں کہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کا کچھ سوچے نہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر، یہ نیک لوگ صالحین، جہاں یہ ماشاءاللہ حکمران ہیں، وہاں بارگاہ خداوندی میں مصلی پہ کھڑا ہو کر جماعت کرانے والے بھی۔ آج کل تو تھوڑا سا مال آ جائے، دولت آ جائے، اس کو کوئی جماعت کرا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، انہیں کو اذان پڑھو، کہتے ہیں ہمارا کام ہے۔ بلکہ کئی ایسے پیر جاہل میں دیکھے ہیں، ان کو کہو جی نماز پڑھاؤ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، یہ مولویوں کا کہو، جہنمی اور ظالم، تجھے پتہ ہی نہیں جماعت کرایا، رسول پاک جماعت کراتے رہے ہمیشہ۔ دوستی آدمی ہیں ایسے جن کو علم ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ جو آدمی مصلی پہ کھڑا ہونا عیب سمجھتا ہے، اس نے اسلام کو پایا کیا؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہوا، اسے کیا پتا کہ یہ کیا مصلی ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ ساری ظاہری حیات سرور عالم نے خود جماعت کرنا ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم مصلی کو بھول چکے، بلکہ جب خلافت کے وقت دلائل سامنے آئے کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بناؤ، تو سیدنا علی نے جو دلیل دی، حضرت علی نے جو دلیل دی حضرت ابو بکر کے خلافت پر، انہوں نے کہا جب مصلی امامت کے لیے حضور نے ان کو پسند کر لیا، دیکھو نا دلیل دیکھو، کہ جب مصلی امامت پر خود رسول پاک ان کو کھڑا کر کے گئے، تو اس کے بعد کون سی حکومت ہے جو ابو بکر کو نہ دی جائے؟ یہ دلیل ہوا کرتی تھی۔ اب جو نکمہ ہے اس کو کہو چلو تو مصلی پر چل، نہیں، حکمران جماعتیں کروائیں، حکمران جماعتیں کرائیں اور ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں۔ ہاں وہ یہ نہ ہو کہ شراب پی کے جماعتیں کرائیں، پھر تو منع کریں گے، ہم اسلام کے مطابق زندگی کی طرف آئیں۔ تو سیدنا ابو بکر خلیفہ وقت ہیں، حکمران ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں جس سطح پر ہیں کہ اللہ کرے صرف صدر ہی نہیں، وزیر اعظم بھی نہیں، ایم پی اے، ایم این اے، چھوٹے موٹے، کوشش کریں ہم کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، معاشرے میں دیانتداری کو پھیلانے والے لوگ ہوں، ان کی اچھی شہرت ہو۔ اس معاملے میں برادری سسٹم، چدراہٹ، بلکہ میں تو یہاں تک مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو معاشرے میں لفظ ہیں سردار کے، معاشرے کے لفظ ہیں نواب کے، فلاں فلاں، یہ سب ناموں سے ہٹانے چاہیے۔ یہ سب انگریزوں کی پیداوار ہیں، اسلام کی پیداوار نہیں۔ یہ سردار، فلانا سردار، فلانا سردار، فلانا سردار، آپ حضرت عمر سے پوچھیں سردار کون ہے، حضرت عمر سے پوچھیں، انہوں نے کبھی مکہ کے بڑے نمبردار کو سردار نہیں کہا، اگر وہ سردار کہتے تھے تو حضرت بلال کو کہتے تھے، سیدنا بلال، سید کہنا سردار، یعنی اگر وہ کسی کو سردار بھی کہتے تھے تو تاکہ تصور واضح ہو کہ ہمارا سردار کون ہے۔ اب تو ہر ایک سردار، یہ نواب صاحب ہیں، یہ سیٹھ صاحب ہیں، یہ فلانے ہیں، وہ لفظ آتے ہی اگلا آدمی مرعوب ہو جاتا ہے، یار یہ سردار ہے تو میں اس کے سامنے کیا بات کروں گا، یہ نواب ہے تو میں اس کے سامنے کیا بات کروں گا۔ لہذا یہ سارے القابات
تمام ناموں سے ہٹانے چاہیے۔ صحابہ کے ساتھ اگر لفظ لگتے ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ پڑھیے بلا۔ حضرت علی کے ساتھ کیا لفظ لگتا ہے؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت عبیدہ بن جراح کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ امین الامہ۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا امین جرنیل عبیدہ بن جراح۔ یہ لقب ہے، یہ مقامات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ سردار صاحب ہیں، یہ نواب صاحب ہیں، یہ فلاں جاگیردار ہے، یہ فلاں ٹوانا ہے، یہ فلاں چودھری ہے، یہ فلاں MLA ہے۔ اللہ کرے کوئی حکمران ایسا آئے کہ جو ضابطہ نافذ کرے کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا لقب نہیں لگایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ وہی ہماری سرمایہ دارانہ جاگیریں اور سارے تصورات وہی جو کافرانہ تھے وہی اس معاشرے میں، اور سرور عالم نے چن کے ان چیزوں کو پھینکوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر حکمران ہیں۔ دوسری بات جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کا جو خطبہ ہے پہلا، بلکہ اس سے بھی پہلے چلیے کہ آپ نے اپنی جو تنخواہ مقرر کی وہ بھی قابل غور، کیونکہ سبق یہاں سے ملتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے خلافت سنبھالی تو دوسرے دن میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کاروبار کرتے تھے نا، تجارت کا جو طریقہ تھا، چادریں وغیرہ اپنی بازار کی طرف لے کے جا رہے تھے، ہم راستے ملے تو کہا کہ حضرت اب آپ تجارت چھوڑیں، وہ جو حکومت ہے نا وہ چلائیں۔ انہوں نے فرمایا آخر بچوں نے روٹی بھی تو کھانی۔ یہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے، یہ آپ کو جان بوجھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ نے کہا بچوں کا کیا بنے گا۔ ہم ایسی بات کرتے ہیں، ہم ایسے خطاب کرتے ہیں جہاں بچے بیویوں کا تصور ہی کوئی نہیں۔ ہمارے جو بعض خطاب ہے نا، یہ میں کس کی بات کہہ رہا ہوں؟ سیدنا ابو بکر، جن کے ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ثقلین کا ایمان، ثقلین کہتے ہیں جن و انس، ثقلین جن و انس کا ایمان ایک طرف لاؤ اور دوسری طرف ابو بکر اکیلے کو کھڑا کر اس کا ایمان فالتو ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے عمر میں کاروبار حکومت چلاؤں گا، تجارت نہیں کروں گا، کاروبار نہیں کروں گا، روٹی کہاں سے چلے گی؟ یہ ابو بکر کہہ رہا ہے۔ یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں دین۔ اور جو آپ کو کہتے ہیں نہیں روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، سمجھو یہ شیطان ہے، اس کو عقل نہیں، اس کو شعور نہیں، یہ برباد کرنے والا ہے امت کو۔ آج کل تو آپ اس کو زیادہ بڑا مبلغ کہیں گے، کوئی کہے کہ روٹی کی فکر نہ کرو، وہ آسمان سے نازل ہو جائے گی۔ اور فاروق اعظم کا جملہ ہے، وہ صحابہ کو کہا کرتے تھے، کہتے تھے محنت کرو، روٹیاں آسمان سے نازل نہیں ہوا کرتی، بارش ہوتی ہے نازل۔ فاروق اعظم سے پوچھو اسلام کیا ہے؟ یہ ابو بکر کا قول میں جان بوجھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ جو آپ کو مبلغ کہے کہ روٹی کی فکر نہیں، وہ اسلام پر نہیں چل رہا، اسے کیا پتہ اسلام کیا۔ ابو بکر نے کہا میری روٹی پانی کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا پھر ایسے کرو، تم حکومت کی ذمہ داری سنبھالو، سارے کام وہ کرو، بیت المال حکومتی سطح پر آپ کی روٹی کا بندوبست بیت المال کرے گا۔ تنخواہ لینا جسے کہتے ہیں تنخواہ لینا، حضرت ابو بکر کی تنخواہ مقرر ہوئی۔ اس سے سمجھائی کہ جو آدمی کام کرتا ہے نا تو دینی کرے۔ ابو بکر میں نے ابھی سمجھایا آپ کو کہ وہ حکمران ہی نہیں تھے، امام مسجد بھی تھے، وہ مسجد کے امام بھی تھے۔ اور اب تک لوگ ہمیں کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، لوگ کہتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو نا قرآن پڑھا کے پیسے نہیں لینے چاہیے، حدیث پڑھا کے پیسے نہیں لینے چاہیے، امامت کروا کے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ وہ بھوکا کہاں جائے بھائی؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ روٹی پانی کوئی نہیں، امام وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا۔ اور پھر یا وہ صورتیں سوچے گا کہ کوئی مسجد گراؤ، نئی مسجد بناؤ، کوئی چندے کی صورتحال بناؤ۔ آخر کسی طرح سے تو اس نے نکالنا ہے نا صورت سے، پھر وہ حرام کی موت مرے گا اور آپ کو بھی مارے گا۔ انسان بنے ہم اور انسانی سوچیں۔ کیا ابو بکر امام مسجد نہیں ہے؟ ان کی تنخواہ مقرر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک گاڑی میں پٹرول نہیں ہوگا گاڑی نہیں چلتی۔ ہاں ان کا تقویٰ زیادہ، ہمارا تقویٰ کم ہے۔ پھر تنخواہ مقرر ہوئی کتنی؟ یہ نہیں کہ وزیر اعظم کا اتنا فنڈ، آج دیکھ لو